آج کل جس شخص کے ہاتھ میں سوشل میڈیا ہے وہ سمجھتا ہے ساری کائنات کا میں ہی مالک ہوں، جس کے جو منہ میں آتا ہے وہ بول دیتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ لڑ جھگڑ رہے ہیں۔ کسی بھی بڑے کا ادب اور احترام، کسی کا لحاظ باز ہی نہیں ہے۔ جس کی کوئی دو چار لوگ بات سنتے ہیں، فین فالوئنگ ہوتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اب پوری کائنات میرے ہاتھ میں ہے، میں جس کو جیسے چاہوں دبوچ لوں۔ تو یہ تمام تر چیزیں دراصل گمراہی کی طرف لے جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں آزماتا ہے مختلف سہولیات دے کر، مختلف دوستوں کے ذریعے، مختلف چیزوں کے ذریعے، تو کہیں ایسی دوستی نہ کر بیٹھیں کہ ہم اپنے عقائد سے، اپنے نظریات سے اور قرآن و سنت سے ہی دور نہ ہو جائیں، کیونکہ نئے نئے نام، نئی نئی چیزیں، نئی نئی اصطلاحات مارکیٹ میں آ رہی ہیں، اور لوگ کہتے ہیں جی فلاں تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، ہم کسی کو کیا سمجھتے ہیں، ہم تو خود ہی سارا کچھ کریں گے۔ تو جو خود سارا کچھ کرنے کے دعوے دار ہیں، جن کا یہ کلیم ہے کہ ہم کسی سے کچھ نہیں پوچھتے، تو اگر کوئی ان سے پوچھ لے کہ آپ قرآن کو ہی صرف ٹرانسلیٹ کر دیں، سمپل قرآن کے ایسے ایسے الفاظ ہیں کہ ان کے معنی متعین نہیں کر سکتے جب تک حدیث کا سہارا نہ ہو۔ اور پھر حدیث بھی ہم روز پڑھتے ہیں، طلباء ہیں ہمارے پاس جو پڑھتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ احادیث روزانہ مطالعہ کرنے کے باوجود بھی بعض اوقات حدیث میں ایسے الفاظ آ جاتے ہیں کہ خود انسان پریشان ہوتا ہے کہ اس کا کیا معنی ہے۔ تو ہم اپنی لیاقت اور صلاحیت جو کہ نہایت محدود ہے، اس کے بلبوتے پر یہ کہیں کہ ہم ہی حق اور باطل کا تعین کریں گے، تو یہ درست نہیں ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ سوائے اللہ کے فضل کے اور کسی طرح بھی ممکن نہیں ہے۔ جب تک فضل ربانی نہ ہو اس وقت تک انسان کو علم بھی کامیاب نہیں کر سکتا۔ ایک بزرگ کہا کرتے تھے ماضی میں جو انتشار اور افتراق تھا وہ جہالت کے سبب تھا، کہا اس زمانے میں علم کی وجہ سے ہے۔ نہیں سمجھے بات کہ اس زمانے میں افتراق و انتشار کس سبب سے ہے؟ علم کی وجہ سے۔ کیوں؟ علم کا غلط استعمال۔ دو لفظ پڑھ لیا، کہاں فلاں بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے، بس ہم ٹھیک ہیں۔ تو یہ روش اچھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ ادائیں پسند نہیں ہیں، وہ عاجزی انکساری کو پسند کرتا ہے۔ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ جتنے اہل علم ہیں جو حقیقتاً اہل علم ہیں، ان کا طرز عمل اور ان کا طرز فکر دیکھا ہے کہ کسی سے اختلاف بھی کیا ہے تو عزت اور احترام کے ساتھ کیا ہے۔ تو اس لیے یہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی بات ہمارے مزاج کے خلاف یا ہماری معلومات کے خلاف بھی ہو تو کوئی ایسی بات نہیں، اللہ کی زمین میں بہت وسعت ہے، اللہ نے زمین بہت بڑی بنا رکھی ہے اور علم بھی بہت زیادہ ہے، اور دین اسلام میں بھی بڑی وسعت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر بات پر بندہ دوسرے کو کافر و مرتد ہی ثابت کرے۔ ہاں، جہاں تمام تقاضے پورے ہوتے ہوں، جہاں شریعت کی ساری حدیں کوئی پھلانگ جائے اور اصول دین پر کوئی ایسی بات کر جائے کہ جو شریعت نے ہی گنجائش نہ چھوڑی ہو، تو اس میں ہم دوسری رائے نہیں دے سکتے، اس میں پھر ہم وہی کہیں گے جو حتمی رائے ہوگی۔